میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے گزارنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے غنیت الطالبین میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق میں بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ یوں تو سال کی تمام راتوں میں عبادت کیا کرتے، لیکن سال میں 4 راتیں ایسی تھی جن راتوں میں آپ بہت اہتمام کرتے، سارے کام کاج مشغولیتوں کو ترک کر دیتے اور ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کرتے۔ 4 راتوں میں، ان 4 راتوں میں سے ایک رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب کی پہلی رات کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ خاص طور پر اپنے تمام کام کاج مصروفیتیں مشغولیتیں سب کو ترک کر دیتے اور رجب کی پہلی رات کو امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں گزارتے۔ یہ مولا کائنات کا عمل ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں مولا کائنات کا یہ عمل ہے، ساتھ ہی ایک بہت بڑے خلیفہ وقت امیر المومنین گزرے ہیں جن کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے آپ خلیفہ بھی رہے، ساتھ ہی ساتھ بڑے عہد اللہ کے ولی، بہت ہی عبادت گزار، بڑے ہی متقی اور پرہیزگار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے۔ آپ حاکم بصرہ کی طرف ایک خط روانہ فرمایا اور بصرہ کے حاکم کو آپ نے یہ توجہ دلائی، فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ کی رحمت بندوں پر انڈیلی جاتی ہے، خدا کی رحمت کو بہایا جاتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرے۔ ان 4 راتوں میں ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ وہ رجب کی پہلی رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، رحمتوں کو بہایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے حاکم بصرہ کو فرمایا کہ ان رات کو غفلت میں نہ گزارے، خدا کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اسی طرح کئی بزرگان دین اور اکابرین سے ثابت ہے، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں نقل فرمایا ہے کہ کئی بزرگان دین اولیاء اللہ نے بیان کیا کہ جس نے رجب المرجب کی پہلی رات کو چاند نظر آتے ہی جس بندہ اپنے آپ کو عبادت میں نیکی میں مصروف کر دیتا ہے اور اپنی توانائیاں اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں، جنت اس کا ٹھکانہ ملتا ہے۔ چونکہ اب رجب کی پہلی رات آ رہی ہے، ہمیں ابھی سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے، منصوبہ بندی کر لینا چاہیے کہ رجب کی اس پہلی رات کو نہ صرف ہم غنیمت سمجھے بلکہ ہم اپنے دوست احباب میں بالخصوص اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا کرے کہ اگر ہم ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کچھ نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو ہمیں اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اب تک رجب کا مہینہ آتا رہا، پہلی تاریخ گزرتی رہی، ہماری توجہ نہیں رہی، اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس معلومات کو اپنی حد تک محدود نہ کریں، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس رجب کی پہلی رات کی برکتوں کو حاصل کریں۔ تو اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ رجب کی پہلی رات گزر گئی عبادتوں میں، اب اس کا دن آئے گا اس کی پہلی تاریخ کی صبح سورج طلوع ہوگا، تو رجب کی پہلی تاریخ اس کا پہلا دن بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ حدیث شریف میں غنیت الطالبین میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی
قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے 10 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جس نے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، غنیۃ الطالبین ہی میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، ثواب کے اعتبار سے وہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے، 7 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جس نے رجب میں 10 روزے رکھے، آقا فرماتے ہیں رجب میں جس نے 10 روزے رکھا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے رجب میں جو کثرت سے روزے رکھے، بہت بہتر بات ہے، کوشش کرے کہ کم از کم پہلی تاریخ کو ضرور روزہ رکھے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو جائے۔ اس طرح ہمیں رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی ہم تمام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ صبح میں یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ رجب کی اس پہلی تاریخ کو، اس کی رات کو غنیمت سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ آج دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج مسلمان جس پسماندگی میں، جس برے حالتوں کے ساتھ مسلمان گزر رہے ہیں، یقیناً یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پستی اور زوال کا شکار ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی دعائیں کرے، مسلمانوں کو ظالمین کے ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں کرے۔ جو ہم دعائیں کر سکتے ہیں رجب کی پہلی تاریخ کو ضرور کرے، اللہ تعالیٰ اس رات اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اور مزید 27ویں رات کی فضیلت انشاءاللہ وہ تو آئندہ موقع پر آپ کے گوشے گزار کی جائے گی، لیکن اب ہمیں رجب کی پہلی رات اور اس کے پہلے دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوا جس پر توجہ دلانا ضروری تھا، جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ امید ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب، ملنے جلنے والوں تک ضرور پہنچائے تاکہ وہ جو نیکیاں کریں گے ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا، آپ کو بھی ثواب عنایت کرے گا۔